So now we will discuss protocol of immunohistochemistry, how immunohistochemistry is used, what are different steps. First of all, we will discuss how sample is prepared for the detection through immunohistochemistry. This sample preparation is very important. It's very critical as it maintains cell morphology, tissue architecture, and antigenicity of the target epitopes in the sample. And if it is not proper, if it is not suitable, of course, we may lose the morphology and tissue architecture and similarly antigenicity in the samples. So that's why it is very critical, it is very important. We have to take care how sample is prepared. Main steps جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ظاہر ٹیشو کلیکشن ہے, اس کے بعد ٹیشو فکسیشن ہے, اس کے بعد سیکشننگ ہوتی ہے اینڈ دین اسٹیننگ ہے. سو یہ اس میں اسٹیپس ہیں. سورسز جہاں جہاں سے ہم سیمپل یوز کر سکتے ہیں دیٹ میں انکلوڈ دیٹ میں بی فرام ڈفرنٹ ٹائپس آف سیلس فرام بلڈ, ٹیشو کلچر میں سے ڈفرنٹ طرح کے جو سیلس ہیں ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں. ایون فریش بایوپسیز from some animal or even human beings, they may be used for sample preparation. After getting the sample, it is treated with some fixative like formalin, paraformaldehyde or some other agent to fix the cells or tissues. Why do we fix or treat the cells with formalin? The purpose is that the cells or tissues are preserved in their natural condition or nearly to their natural conditions, تاکہ ان کے اندر ڈیکے اور ڈیکمپوزیشن نہ ہو, ان کے اندر کوئی چینجز جو ہے وہ نہ ہوں. سو ہم سیمپل لے کے اس کو پرزرو کرتے ہیں سو دیٹ ایوری تھنگ اسٹاپس ان نیچرل کنڈیشن اور نیئر ٹو نیچرل کنڈیشنز, تاکہ ہم جب ان کو اسٹڈی کریں تو بہت زیادہ اس میں لیونگ سیلس کے مقابلے میں چینجز جو ہے وہ نہ آئیں. عام طور پہ جو فکسٹیو یوز کیے جاتے ہیں دے آر فارملین, گلوٹرالڈیہائڈ, ایسیٹون, الکوہول, یہ ایسا کہ جو باقی فکسٹیو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فکسیشن پریونٹس دا ٹیشوز فرام ڈیکے اینڈ ڈیکمپوزیشن سو دیٹ دا ٹیشوز آر ناٹ ڈیمیجڈ. ہم ان کو ان کی اوریجنل فارم میں یا تقریباً جو ان کی اوریجنل فارم ہوتی ہے اس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. فکسیشن ٹائم جو ہوتا ہے دیٹ ڈپینڈز آن سائز آف دا ٹیشو اینڈ دا ٹائپ آف دا ٹیشو. اگر ٹیشو کا سائز چھوٹا ہے تو ہم اس میں تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو فکسیٹو میں ڈالتے ہیں, اور اگر ظاہر ہے ٹیشو کا سائز بڑا ہے تو اس کو ہم زیادہ ٹائم کے لیے, تاکہ اس کے اندر تک جو فکسیٹو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے. اسی طرح اگر ٹیشوز سافٹ ہیں اور ان کے اندر ایزیلی فکسیٹو پینیٹریٹ ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کو ہم تھوڑے ٹائم کے لیے ایکسپوز کریں گے, اور اگر ٹیشو ہارڈ ہے تو اس کو ہم لمبے ٹائم کے لیے, لمبے عرصے کے لیے اس کو فکسیٹو میں ایڈ کرتے ہیں سو دیٹ ایوری تھنگ از پراپرلی فکسڈ. فکسیشن جو ہوتی ہے ٹیشو فکسیشن دیٹ شوڈ بی فاسٹ اینڈ یونیفارم سو دیٹ ہول آف دا ٹیشو از فکسڈ. اس میں ظاہر ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت جلدی یہ پروسیس مکمل کر لیں تاکہ پورا ٹیشو جو ہے یا جو بھی ہم پورشن لے رہے ہیں وہ پورا فکس ہو جائے اور اس میں یونیفارملی ساری چیزیں فکس ہو جائیں. سو اٹ ہیز ٹو بی فاسٹ اینڈ یونیفارم. مین آبجیکٹو از ٹو پرزرو سیلز اینڈ ٹیشوز فار سیکشن کٹنگز اینڈ دین اسٹیننگ. دین the tissues are processed so that it is possible to make sections of those processed tissues. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, fixed tissues, they are first of all dehydrated by immersing the tissues in serial dilutions of 70%, 80%, 90% and 100% alcohol. جب ہم سیریلی انہیں immerse کرتے ہیں تو ظاہر ہے with successive immersion اس میں واٹر کا لاس ہوتا ہے. جب ہم 70% سے 80% میں لے جاتے ہیں پھر ہم 90% میں لے جاتے ہیں تو اس میں سکسیسولی ٹیشوز میں سے واٹر کا لاس ہوتا ہے. So there is dehydration of the sample. پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے واٹر نکل جائے تاکہ وہاں ڈیکمپوزیشن نہ ہو اور اس طرح
اس کو فکس کیا جا سکے. After dehydrations, then tissues are cleared in xylene and then embedded in paraffin تاکہ ان کے sections بنائے جا سکیں. Paraffin embedded tissues are then cut in thin sections with the help of a microtome. ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم پیرافن میں ٹیشوز کو امبیڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ہم چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹ لیتے ہیں اینڈ دین دوز کیوبس دے آر فکسڈ آن دا مائکروٹوم اینڈ مائکروٹوم از این اکوپمنٹ ود دا ہیلپ آف وچ وی میک تھن سیکشنز آف ڈیزائرڈ تھکنیس آف دوز فکسڈ اینڈ امبیڈڈ ٹیشوز. ان کے بہت تھن سیکشنز which may range from 7 micrometer to around 50 micrometer in thickness, وہ کاٹ کے پھر ہم ان کو آگے فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں. These thin sections which we cut with the help of microtome, then they are placed on the slides. Slides پہ رکھنے کے بعد پھر ہم ان کو ڈی پیرافینائز کرتے ہیں. اس کے اندر جو پیرافین ہوتی ہے اس کو ریموو کرتے ہیں اور پیرافین کو ریموو کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی ہم ری ہائیڈریشن کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم اسٹین کر سکیں اور اسٹیننگ کے بعد پھر ان کو اسٹڈی کیا جا سکے. سو یہ جو سیکشنز ہوتے ہیں جو سلائڈ پہ ان کو ہم ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں ان کو پھر بعد میں اسٹیننگ کے پروسیس کے بعد ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے.